13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 792، 90 اور 2، 92، صفحہ نمبر 792، نیچے سے تیسری لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 4، سورۃ القلم آغاز آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب آخرت کی خبر دی کہ جو اللہ دنیا میں عذاب دینے پر قادر ہے وہ آخرت میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا عذاب جو تم سے برداشت نہیں ہو پا رہا، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو چھوٹا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس عذاب سے بچنے کی فکر دنیا کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کا انجام بیان فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اللہ کے عذاب کے خوف سے گزارتے ہیں اور اس احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گناہ سے بچتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کے نزدیک انعامات ہی انعامات ہیں۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب، انداز بیان یہ ہے کہ جس جگہ پہ عذاب کا ذکر آیا ہے اس کے بعد رحمت کا ذکر ہے، اور جس جگہ رحمت کا ذکر آیا ہے اس کے بعد عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ڈرایا ہے تو وہاں کے میرے بندے مایوس نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور جس جگہ رحمت اور نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہاں انسان مگن نہ ہو جائیں بلکہ میرے عذاب کو بھی سامنے رکھیں، اس کے بعد عذاب کا ذکر فرمایا۔ اسی سے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نتیجہ نکالا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان خوف اور امید کے امتزاج کا نام ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ ان دو باتوں کو لے کر چلنا یہ ہے ایمان۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو مجرم ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آخرت کے منکر، اور ساتھ یہ بات بھی کہتے کہ اگر آخرت ہوئی تو ہم بہتر حالت میں ہوں گے ان ایمان والوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کے لیے دو قسم کی دلیلیں ہوا کرتی، یا عقلی دلیل ہوگی یا خبری دلیل ہوگی۔ فرمایا کہ عقلی دلیل، کیا ہم اپنے مجرموں کو اور اپنے فرمانبرداروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟
یہ خلاف عقل ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور عدل کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی کوئی خبری دلیل ہو تو کسی کتاب میں جو اللہ نے نازل کی ہو اس میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا کہ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے، فی اس میں تدرسون تم پڑھتے ہو۔ ایک ہے داراسا یدرسو کے معنی ہے پڑھنا، ایک ہے دراسا یدرسو اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھانا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تدرسون فرمایا، داراسا یدرسو پڑھنا۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ اس میں وہ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یقیناً تمہارے لیے اس میں یعنی آخرت میں لما وہ چیز ہوگی جو تخیرون تم پسند کرو گے، کہ آخرت میں تمہاری پسند کے مطابق فیصلے ہوں گے کہ کسی کتاب میں یہ بات اللہ نے تمہیں بتلائی ہے نہیں۔ تو جب عقلی دلیل بھی نہیں، خبری دلیل بھی نہیں، تو پھر غفلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ ام لکم ایمان، یا تمہارے لیے ایمان قسمیں ہیں، علینا ہم پر، بالغۃ پختہ، کہ کیا اللہ نے کوئی پکی قسم کھائی ہے تمہارے ساتھ، عہد کیا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا؟ کہ یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم عذاب سے محفوظ ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، عیسائیوں کا دعویٰ ہم عذاب سے محفوظ ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، مشرکین کا دعویٰ کہ آخرت ہے ہی نہیں، عذاب ہوگا نہیں، اگر عذاب ہوگا تو دوسروں کو ہوگا، ہم تو راحت میں ہوں۔ تو میں کہ اللہ نے کوئی قسم کھا کے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ ام لکم ایمان، کیا تمہارے لیے ہیں ایمان قسمیں، علینا ہم پر، کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری ہے تمہارے قسموں کی، بالغتن یہاں دو اشارے، بالغتن کے ایک معنی ہے پختہ، کیا پکی قسمیں ہیں تمہارے پاس، اور بالغتن کے دوسرے معنی ہے پہنچنے والی، کہ یہ ایسی قسمیں ہیں جو پہنچنے والی ہیں الی یوم القیامت، یہ قیامت کے دن تک۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے تم سے قسم کھا کے بات کہی ہے کہ اللہ تمہیں نجات دے گا کہ نہیں؟ ان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، لما تحکمون وہ جو تم فیصلہ کرو گے، کہ تمہارے فیصلے تم نے خود کرنے ہیں یا اللہ نے کرنے ہیں؟ جب اللہ نے کرنے ہیں تو اللہ فرما برداروں کو انعامات دیں گے، تمہیں کیوں انعام دیں گے؟ سلہم، کہ نبی علیہ السلام آپ پوچھیں ان سے، ایہم ان میں سے کون ہے؟ اب دیکھیں انداز بدل رہا ہے، اس سے پہلے انداز کیا ہے؟ ام لکم، کیا تمہارے لیے، براہ راست خطاب ہو رہا ہے ان سے، کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، کیا تمہارے پاس کوئی خبری دلیل ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی قسم کھا کے وعدہ کیا ہے؟ نہیں۔ اب انداز بدل گیا کہ تم اس قابل بھی نہیں کہ تم سے اللہ براہ راست گفتگو کرے۔ سلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ان سے براہ راست گفتگو کرے۔ اب انداز خطاب نہیں رہا، اب انداز غائب ہو گیا ہے، تو ان کا ذکر غائبانہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا گرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ سلہم آپ پوچھیں ان سے، ایہم ان میں سے کون ہے، بذالک اس کا، جو بات ہم نے ابھی بیان کی ہے کہ آخرت کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں وہ آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون ہے بذالک اس خوش فہمی کے بارے میں، زعیم ضمانت دینے والا، کہ کس نے ان کو ضمانت دی ہے کہ میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا؟ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، کیا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام، اے یہودیوں جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہم ان کو رسول مانتے ہیں، کہ انہوں نے یہ ضمانت دی ہے؟ کون
کہے ایسا، جو ضمانت دے، جو دعویٰ کرے کہ میں تمہیں آخرت میں نجات دلاؤں گا؟ فَمَا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ، کیا ان کے شریک ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ تو پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑا تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، یہ چھوٹے ہیں جو اللہ سے ہمیں نجات دلائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے، اللہ جو ہماری شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ہیں یہ شریک جو انہوں نے بنا رکھے ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، پس لے آئیں، پس یہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، کہ جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے ان کو لے آئیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا کر دکھا دیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی ظاہر ہوگی۔ یوم، ایک دن جو قیامت کا دن ہے، یکشف، ظاہر کی جائے گی، عن ساقن، ساق کے لفظی معنی ہے پنڈلی، پنڈلی کے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو یہاں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، نچلے درجے کی تجلی۔ قدم کا لفظ آیا ہے اللہ کی طرف سے، ساق پنڈلی کا لفظ آیا ہے، چہرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یدن ہاتھ کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو یہ متشابہات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا اظہار ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہاں ہاتھوں سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، اللہ تو جب سے پاک ہے، تو یہاں اللہ کا اظہار ہے کمالات کا، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے کمالات کے اظہار کے طور پر پیدا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح جو مختلف تجلیات ہیں اللہ کی، ان میں ساق، پنڈلی، نچلے درجے کی تجلی، قدم۔ قیامت کے دن یہ ساق ظاہر ہوگی، کن کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اور اس کے بعد جب جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل امتلأت، کہ وہ بھر گئی؟ نہیں، حل من مزید، کہ اللہ اور چاہیے۔ فرمایا کہ جس وقت سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ پھر سوال فرمائے گا، کثرت ہوگی انسانوں کی، جنات کی، جن کو جہنم میں ڈالا جائے، اتنی کثرت کے باوجود جہنم کہے گی حل من مزید، کہ مزید چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے اور اس کو اطمینان ہو جائے گا۔ تو اب یہ قدم سے مراد کیا ہے؟ یہ نیچلے درجے کی تجلی ہے، کہ اللہ معمولی تجلی اس پہ ڈالیں گے، جہنم کا اطمینان ہو جائے گا۔ میں کہ اے انسان، تیرے لیے تو اللہ کی اعلیٰ تجلیات ہیں، اگر تو ان تجلیات کو اپنے دل میں بسا لے تو یہ حرص دنیا کا تیرے دل سے نکل جائے، کہ اللہ کے ذکر سے، کہ انسان کے دل سے حرص نکل جائے۔ فرمایا کہ جہنم کا حرص اللہ کی معمولی تجلی سے ختم ہو گیا، تجھے تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کے طرف سے برکات کا نزول ہے تیرے لیے۔ تو اللہ سے تعلق قائم تو کر دے کہ تیری یہ حرص کی کیفیت کیسے ختم ہوتی۔ تو فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جو دن کہ جب کھول دی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، کہ جیسے ہی اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، جتنے انسان ہوں گے سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، کہ اللہ کی تجلی کو براہ راست دیکھیں گے، جب براہ راست دیکھیں گے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو سجدے میں نہیں گریں گے،
کہ جس دن ظاہر ہوگی پنڈلی یعنی اللہ کی تجلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے، پکارے جائیں گے سجدے کے لیے، کہ اظہار ہوگا کہ جھک جاؤ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ میں کمریں ان کی سیدھی ہو جائیں گی، کن کی؟ وہ لوگ جو دنیا میں نماز کی طرف نہیں آتے، اذان ہوتی ہے نماز کی طرف نہیں آتے، فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری سے پڑھتے ہیں، اخلاص سے نہیں پڑھتے، کافر تو کافر ہیں، مشرک تو مشرک ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے اور نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور نمازیں ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں، مخلص اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے، نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، فرمایا کہ ان کی حالت اس وجہ ہوگی کہ کمریں ان کی تختہ بن جائیں گی، جھکانا بھی چاہیں گے کمرے نہیں جھکیں گے۔ فرمایا اس کیفیت کے اندر ہوں گے خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکیں گی۔ ترحقہم، گھیر لے گی ان کو ذلت، ذلت کہ ہر طرف ذلت ہی ذلت نظر آ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں وقت کانوا یدعون، کہ وہ بلائے جاتے تھے، الی السجود، سجدوں کی طرف، وہم سالمون، جس بات کے وہ صحت مند تھے، صحیح تھے، کہ دنیا کی زندگی کے اندر صحیح تھے، اور وہاں حکم دیا گیا تھا نماز کا، لیکن اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے گریز کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو ریاکاری سے پڑھتے تھے تو اخلاص سے صحیح طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب ان کی وہ کیفیت جو دنیا کی کیفیت تھی وہ عملاً ظاہر ہوگی، اس طرح سے کہ کمریں تختہ ہو جائیں گی، نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ہی ذلت ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کی خبر دی، اور یہ خبریں اللہ نے کیوں دی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس لیے خبریں دی کہ میرے بندے اس برے انجام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان برے انجاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 793، 90 اور 3 93۔ صفحہ نمبر 793، تیسری لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 4، سورۃ القلم، آغاز آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے،
بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نافرمان ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، دنیا میں عذاب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گرفت میں لیتے ہیں اور بسا اوقات اپنی کسی حکمت کی وجہ سے مہلت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل جو عذاب ہے وہ تو آخرت کا ہے، اور دنیا میں جو عذاب آئے ہیں وہ عذاب ناقابل برداشت، اور ان عذابوں کی وجہ سے وہ امتیں مٹ گئیں، وہ قومیں مٹ گئیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو آخرت کا عذاب جس کے مقابلے میں یہ عذاب معمولی ہے، وہ عذاب کتنا شدید ہوگا، اور اس عذاب سے بچنے کا کتنا اہتمام ضروری ہے۔ پھر ایک غلط فہمی یہاں دور فرما دی کہ دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم دندناتے ہیں اور جو فرما بردار ہیں مظلوم ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ ممکنات میں سے نہیں کہ نافرمان اور فرما بردار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ وہ تو جزا اور سزا کا دن ہے۔ عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ فرما برداروں اور نافرمانوں کو ایک حالت میں رکھا جائے۔ پھر فرمایا کہ کیا کوئی عقلی دلیل ان کے پاس ایسی ہے؟ نہیں۔ عقلی دلیل نہیں تو کوئی خبری دلیل ہو؟ کہ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عقل اگر خبر سے ٹکرائے تو عقل کی بات کو چھوڑا جائے گا اور خبر کی بات کو اختیار کیا جائے گا۔ ان کے پاس خبری دلیل بھی کوئی نہیں۔ جب خبری دلیل بھی نہیں، عقلی دلیل بھی نہیں، کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا؟ ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کا تو ضابطہ ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آئے گا اللہ اس کو جزا دیں گے، اور جو نافرمانی کے ساتھ آئے گا اللہ اس کو سزا دیں گے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو مطمئن ہے کہ ہمیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، کسی ذمہ دار نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں میں آخرت کے عذاب سے بچا لوں گا؟ نہیں۔ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، فرمایا کہ لے آئیں اپنے ان شفاعت کرنے والوں کو، کسی کو سامنے تو لا۔ فرمایا کہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جن کو معبود مانا جاتا ہے، جن کو پوجا جاتا ہے، یا جن کو حاجت روا مشکل کشا مانا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ ان کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت، ان کا انجام کیا کہ فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ان بتوں کو جن کی عبادت کرتے تھے اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ جنات جن کو یہ مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، بذات خود وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ نیک بندے اللہ کے ولی جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ، کہ ہم نے تو ان کو یہی تعلیم دی تھی کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، تم بھی اللہ کے محتاج بنو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھو، اللہ سے مانگو۔ اے اللہ کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری تعلیمات کی مخالفت کی، کہ اے اللہ ان کو اس وجہ سے بھی عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں بدنام کی۔ تو یہ اللہ والے بھی وہاں بیزاری کا اظہار فرما رہے ہوں گے تو میں پھر کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا اور تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ وہ دن تو ایسا دن ہے جس دن حقائق پوری طرح سے واضح ہو جائیں گے۔
یوم، وہ دن، یکشف عن ساق، ظاہر کی کر دی جائے گی پنڈلی. ساق کے لفظی معنی پنڈلی کے. عربی محاورے میں ساق کا ظاہر کرنا محاورے کے لحاظ سے اس کے معنی ہے شدت کی کیفیت کا سامنے آنا. تو یہاں ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن، اس میں انتہائی شدت کی کیفیت ہوگی. یوم یکشف عن ساق، جب شدت پوری طرح سے ظاہر کر دی جائے گی، بے قراری کی کیفیت اپنی انتہا پر ہوگی. تو فرمایا کہ اس دن تمام حقیقتیں کھل جائیں گی. اور ساق کے ایک معنی پنڈلی کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو لہذا یہاں جو معنی ہوں گے وہ مجازی معنی ہوں گے. تو یہ متشابہات میں سے ہے. بس جتنا مفہوم بیان کر دیا گیا بس اس مفہوم کو قبول کرنا ہے، مزید اپنی عقل کو آگے استعمال میں نہیں لانا. ماننے میں استعمال ہوگی عقل، تجزیے میں عقل کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ متشابہات میں سے ہے. یہ اللہ کی پنڈلی سے مراد اللہ کی تجلی ہے، کہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی تو اس میں کیا ہوگا. فرمایا کہ یدعون، اور بلائے جائیں گے الی السجود، سجدے کی طرف. کہ یہ تجلی ظاہر ہوگی اور اس تجلی کے ظہور کا تقاضا ہوگا کہ سب سجدے میں گر جائیں. فرمایا کہ فلا یستطیعون، پس وہ استطاعت نہیں رکھیں گے. کون نہیں رکھیں گے؟ کافر اور مشرک، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اس وقت وہ بھی سجدہ نہیں کر سکے. مشرکین جو اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. وہ ایمان والے کہ دنیا کے اندر اذان ہو رہی ہے لیکن نماز کی طرف متوجہ نہیں، وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. کہ وہ لوگ جو منافق ہیں اور نفاق کی وجہ سے بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں، وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں. وہ لوگ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہیں کر سکتے. پوری طرح سے حقیقت واضح. ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، جھکانا چاہیں گے جھکا نہیں سکیں گے. تو میں اس کا نتیجہ کیا ہوں؟ خاشیاتن ابصارہم، کمریں تو نہیں جھک سکیں گی، فرمایا ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں نیچی ہوں گی، آنکھیں اٹھا بھی نہیں سکیں گے. ترہقہم ذلہ، چھا جائے گی ان پر ذلت، ذلت اور رسوائی پوری طرح ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. قرآن مجید میں چھا جانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، جنن، کہ اس طرح سے گھیر لینا کسی چیز کو کہ اس کو چھپا لینا. فلما جن علیہ اللیل، کہ رات کا اندھیرا ایسا ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتا. تو ایک لفظ ہے جنن، کے چھپا لیتا، اور ایک ہے تغشیتن. تغشیتن کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانا اس طریقے سے کہ کچھ چھپ جائے کچھ نظر آئے. اور ایک ہے راہی کا یرحاکو رہکن، اس کے معنی ہے کہ اس طرح سے گھیر لینا کہ وہی چیز چھائی ہوئی ہو ہر طرف. تو یہاں اللہ نے ترحقہم، راحق کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ذلت ایسی ہوگی جو ان کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی. ہر پہلو ذلت کا پہلو ہوگا. ہمیں ایسا کیوں ہوگا؟ وقت کانوا یدعون، یقیناً وہ بلائے جاتے تھے الی السجود، سجدے کی طرف.
یہ دنیا کے اندر ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی تھی، پکارا جاتا تھا، وہ ہم سالم، اور وہ صحیح سالم تھے، تندرست بھی تھے، کر بھی سکتے تھے، لیکن عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ کر سکنا دنیا کے اندر، اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھ سکیں لیٹ کے پڑھیں، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں پڑھیں، جہاد کی حالت میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز وہاں بھی معاف نہیں۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو جس طرف رخ ہے اسی طرف کھڑے ہو کے پڑھیں، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو سر کو جھکا دیں، رکوع بھی ادا ہو گیا، اس کے بعد مزید جھکا دیں، سجدہ بھی ادا ہو گیا۔ فرمایا کہ نماز تو ایسی چیز ہے کہ جو کسی صورت میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ غشی کی کیفیت ہو، انسان ہوش میں نہ ہو۔ تو اس وقت بھی یہ ہے کہ اگر 5 نمازیں مسلسل غشی کی کیفیت میں آ جائیں تو وہ معاف ہوں گی، اور اگر 5 سے کم نمازیں، 4 نمازوں کے بعد ہوش آ گیا تو 4 نمازوں کی قضا کرنا ہوگی۔ تو میں کہ یہ کر سکتے تھے، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے آگے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، یا کیا ہے تو ریاکاری کے ساتھ کیا ہے، تو آج حقیقت پوری طرح سے سامنے آ گئی۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ہم نے حقیقت آپ کے ذریعے سے بتلا دی کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ فَذَرْنِي، بس آپ چھوڑ دیں مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ، اور اس کو جو جھٹلاتا ہے، بِهَذَا الْحَدِيث، اس بات کو۔ الحدیث سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو حدیث کہا۔ جو لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حدیث کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قرآن مجید کو کہا ہے، لہذا قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث حجت نہیں۔ یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں تو انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی، کہ ماننا ہے کس کے طریقے پہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ۔ انہوں نے جو بات جس طریقے سے مانی ہے اس طریقے سے مانیں گے تو گمراہی نہیں ہوگی۔ حدیث اللہ تعالی نے قرآن مجید کو بھی کہا ہے۔ اصطلاح میں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت کا فعل مبارک، الفاظ کے جس مجموعے میں موجود ہے، اصطلاح میں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے اصطلاحی مفہوم، ایک ہے لفظی مفہوم۔ لفظی مفہوم کے لحاظ سے پہلے بات سمجھ لی جائے تو بات آسان ہوگی کہ بات کے لیے قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے: قول، حدیث اور کلمہ۔ قول، حدیث اور کلمہ، 3 لفظ استعمال ہوئے۔ قول کہتے ہیں کہ وہ بات جو نتیجے کی حیثیت رکھتی ہو۔ حدیث کہتے ہیں اس بات کو جو سامنے پہلی بار آئی ہو۔ کلمہ کہتے ہیں اس بات کو جو بامانی ہو، جس کا مفہوم ہو۔ یہاں اللہ نے لفظ حدیث بیان فرمایا قرآن مجید کے لیے۔ قرآن مجید لوگوں کے سامنے پہلی بار آیا۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا لیکن لوگوں کے سامنے نہیں تھا، تو لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی بار آیا، اس لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ تو یہ قرآن مجید لغت کے اعتبار سے اس کو حدیث کہا گیا ہے، اصطلاح کے لحاظ سے حدیث نہیں۔ اصطلاح کے لحاظ سے حدیث وہ بات جو نبی علیہ السلام کی بات ہے، جو پہلی بار سامنے آئی ہے۔ تو اصطلاح میں نبی علیہ السلام کے قول مبارک، نبی علیہ السلام کے فعل مبارک کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اصطلاح میں ان الفاظ کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ یہاں حدیث لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی میں لفظ استعمال نہیں ہوا۔
لغوی اور اصطلاحی معنی کے اندر فرق ہوتا ہے. جب کوئی چیز اصطلاحی معنی میں استعمال ہو تو وہاں اس کے اصطلاحی معنی لیے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو حدیث ہے وہ اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے ہے. یہاں جو اللہ نے حدیث کے لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کیے ہے یہ لغوی لحاظ سے استعمال فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ نعمت ہے جو لوگوں کے سامنے پہلی بار آئی. تو یہ نئی نعمت اللہ نے عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے اس کو حدیث کہا ہے. تو ہمیں کہ جو میری اس بات کو جو قرآن مجید میں نے نازل کی ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اے نبی السلام آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں ان کے ساتھ خود ہی نبڑ لوں گا، آپ پریشان نہ ہو. اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ قرآن مجید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضرت کا بنیادی معجزہ ہے. فرمایا کہ یہ آپ کس معجزے کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کے اندر جو پیغام دیا گیا اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ مجرم ہیں اور میں خود ان کی پکڑ کروں گا. سنستدرجہم درجن، درجن کہتے ہیں لپیٹنے کو، تدرج سیڑھیاں چڑھنا، استدراج آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لینا. فرمایا سنستدرجہم ان قریب اللہ ان کو گرفت میں لے گا. سنستدرجہم ان قریب ہم ان کو گرفت میں لیں گے. من حیث کیسے کہاں سے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے ہماری گرفت میں وہ آ جائیں گے. کہ دنیا کا یہ مال و متاع بڑھ رہا ہے، خوش ہیں کہ ہم خوشحال ہو رہے ہیں. فرمایا خوشحال نہیں ہو رہے، یہ گرفت میں بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہ ہماری گرفت ان پر بڑھتی چلی جا رہی. فرمایا کہ وہ املی لہم میں مہلت دے رہا ہوں ان کو. ان قیدی یقیناً میری تدبیر متین نہایت مضبوط ہے. تیری میری تدبیر سے نکل جائیں ان کے بس کی بات نہیں. تو متین نہایت قوت والی، جس کی قوت میں کبھی کمی نہ آئے. فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. ام تسالو کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرا کوئی معاوضہ. فہم پس وہ من مغرمین تاوان کی وجہ سے مسکلون بوجھل کر دیے گئے کہ اتنی رقم ہم کہاں سے ادا کریں. کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کا معاوضہ تم سے لوں گا. اور وہ معاوضہ اتنا کثیر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی کمریں جھک گئی ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں کہ یہ قرض ہم کیسے ادا کریں. نہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب نے کہا کہ ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر تمہیں یہ دعوت پہنچا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان سے معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے کہ معاوضہ مانگتے ہیں اس لیے حضرت ہم معاوضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے. دوسری صورت کیا ہو سکتی. ام عندہم الغیب کیا ان کے پاس غیب ہے، غیب کا علم براہ راست یہ حاصل کر سکتے ہیں. وہم یکتبون پس وہ لکھ رہے ہیں. کیا یہ لوح محفوظ کو خود جھانک رہے ہیں اور وہاں سے قرآن مجید یا اللہ کے احکامات کو حاصل کر رہے ہیں. دو صورتیں. ایک صورت یعنی قرآن مجید کو نہ ماننے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول نہ کرنے کے دو سبب ہو سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنا معاوضہ مانگتے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں براہ راست غیب کا علم حاصل ہو رہا ہے، اللہ کا حکم براہ راست ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو ہمیں نبی السلام کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ دو سبب ہو سکتے ہیں اور یہاں دونوں موجود نہیں. کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا جو دور حاضر کا ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ وحدت ادیان کہتے ہیں کہ جی توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بغیر تمہیں دین معلوم ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے بغیر تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو، نبی علیہ السلام کے بغیر تم توحید اور آخرت کا مفہوم جان سکتے ہو،
نہیں جان سکتے. جب نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ جب ذریعہ نبی علیہ السلام ہے تو دوسری وجہ انکار کی ہو سکتی ہے کہ معاوضہ اتنا مانگتے ہیں کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. فرمایا حضرت معاوضہ تو نہیں مانگ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے حکم پر تمہاری خیر خواہی میں درد دل کے ساتھ تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جب دونوں سبب موجود نہیں تو پھر نہ ماننا بد نصیبی کی بات نہیں تو اور کیا بات ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو کہ ان حقائق کو تسلیم کر لو. آخرت کی تکالیف سے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. اس کا ذریعہ ایک ہے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے وابستگی اختیار کر لو جیسا کس نے اختیار کی. حضرات صحابہ کرام نے اختیار کی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. باخدا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جز تجوید القرآن. تجوید القرآن میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار اس کو لے کر چل رہے ہیں. جو بنیادی بات ہے کہ آواز کی مقداریں تین ہیں: چھوٹی، درمیانی، لمبی. اور ان مقداروں کا اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے سرے پہ، اندرونی سرے پہ رکھیں گے. آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت ایک ساتھ شروع فرمائیں. پہلے پورے کے آدھے حصے تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی، پہلے پورے کے جوڑ تک ادا ہونے والی آواز درمیانی مقدار کی، اور پوری انگلی کے آخر تک ادا ہونے والی آواز یہ لمبی مقدار کی آواز ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ آواز کے رخ تین ہیں: اوپر کا رخ، نیچے کا رخ، سامنے کا رخ. اور اس کو اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آواز اوپر کے رخ ادا کرنا ہو تو نیچے والا جبڑا اپنی حالت پہ رہے، اوپر والا جبڑا اوپر کو اٹھائیں گے. اور آواز نیچے کے رخ ادا کرنی ہو تو اوپر والا جبڑا اپنی جگہ پہ رہے گا، نیچے والے جبڑے کو نیچے جھکائیں گے. اور آواز سامنے کے رخ ادا کرنا ہو تو دونوں ہونٹوں کو پوری طرح سے گول فرما لیں گے. اوپر کے رخ کی جو آواز ہے، ہر رخ کی آواز تین مقدار کی ہوگی: چھوٹی، درمیانی، لمبی. اوپر کے رخ کی آواز بھی تین مقدار کی ہے: چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار اور لمبی مقدار. چھوٹی مقدار کی علامت کیا ہے؟ کہاں مقدار چھوٹی ہوگی، کہاں درمیانی ہوگی، کہاں لمبی ہوگی. تو اوپر کے رخ یہ ہے کہ نیچے والا جبڑا اپنی حالت پہ رہے گا، یہ اوپر والا جبڑا اوپر کو اٹھائیں گے اس کو ادا کرتے ہوئے. زبر کی علامت یہ ترچھی لکیر ہے جو حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو زبر کہتے ہیں. اور زبر والے حرف کو مفتوح حرف کہتے ہیں. میم، فے، تے، واو ہے. تو جو زبر والا حرف ہے، مفتوح حرف ہے، یہ اوپر کے رخ چھوٹی مقدار میں اس کو ادا کریں گے. اگر زبر کے بعد جزم آ جائے تو بھی اس کو اسی چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. اور اگر دو زبر کی علامت ہو تو بھی اس کو چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. اگر وہاں وقف نہ کریں، رکنا نہ ہو، تو اس کو بھی چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. اب یہ تین صورتیں ہیں. اکیلا زبر والا حرف ہو، زبر والے حرف کے بعد جزم والا حرف ہو، یا دو زبر کی علامت ہو. جہاں یہ تین علامتیں ہوں گی وہاں آواز کی مقدار چھوٹی اور رخ اوپر کی طرف ہوگا. اس کو ہم تھوڑا سا ادا کر رہے ہیں کہ زبر اکیلا زبر ہو تو اس کو ادا کریں گے چھوٹی مقدار میں. اس کو ہم ادا کریں گے تو آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں. سا، فا، لا، نا، لا، کا. اب اس کو ملا کے ادا کر رہے ہیں. لا کا، تو اس طرح دو چھوٹی مقدار ہوگی تو اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے. اگر زبر کے بعد جزم والا حرف ہو تو بھی اس کو چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. سل،
بل، کم، من. اگر دو زبر ہوں تو اس کو بھی سے چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. دن، ان، ون. اس کے بعد ہے درمیانی مقدار. درمیانی مقدار کی علامتیں دو ہیں: کھڑا زبر اور الف مدہ، یعنی وہ الف جس سے پہلے زبر ہو. زبر کے بعد جو الف ہوگا اس کو الف مدہ کہتے ہیں. کھڑا زبر، الف مدہ، یہ دو علامتیں ہوں گی تو اس جگہ آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی، یعنی پہلے پورے کے جوڑ تک اس کو ادا کریں گے. تو میں کھڑے زبر کے ساتھ ادا کر رہا ہوں: تا، ہا. اب ہے الف مدہ کے ساتھ: لا، ما، نا، یا. اب ہے لمبی مقدار. جب مد کی علامت ہوگی تو یہ مد کی علامت یا کھڑے زبر پر ہوگی یا الف مدہ پر ہوگی، تو آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی. اس کو اب ہم ادا کر رہے ہیں: یا، لا،